बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान अहमद खान अपने गुनाह तस्लीम करते हुए पाँव पड़ने को तैयार हैं। ये इशू क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, मगर उससे पहले गुजारिश करूँ कि फैसलाबाद के अंदर ख्याल कास्त्रो नाम का एक सूबाई वजीर हुआ करता था, साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो मोहम्मदाबाद के, गुलाम मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं और मेरे एक दोस्त के बड़े जिगर जान हैं और मुझे उनके बारे में थोड़ी सी जो है वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है। ख्याल कास्त्रो बड़ा ज़बरदस्त ना ही बड़ा क्या कमाल है, जो हम जैसे खब्बे पासे के लोग हैं, यानी जिनको आप सुरखा कह सकते हैं, जिनको आप सोशलिस्ट कह सकते हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया के अंदर मजदूरों और गरीबों की बात करने वाले लोग हैं, उनके लिए कास्त्रो एक बहुत अहम नाम है। ते उस बंदे का नाम है ख्याल कास्त्रो। वैसे निकनेम उनका मून है, भाइन दा सिर जेड़ा मेरे तो जरा ज्यादा ही गंजा हो गया है वैसे, लेकिन बाहर गिरफ्तार हो गए सर आज, इलेक्शन लड़े हैं पीपी 118 से, और वो पीटीआई के बड़े हार्डकोर किस्म के करैक्टर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मई के वाकयात में सुना है वो मुलव्वस हैं या उनके ऊपर मुकदमात हैं, इस तरह की बातें जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं। मगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि मुझे जिस बात पर अफसोस हुआ और जिस वजह से मैं ये सारा मामला डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि इमरान खान से लेकर ख्याल कास्त्रो या नीचे जमशेद चीमा थल्ले तक, यानी बिल्कुल कारकुन के लेवल तक चले जाएं, कोई दलेर नहीं मिल रहा इनमें। मैं सच्ची बात है, मुझे जो सियासी कारकुन होता है ना, गिरफ्तारी उसका बकायदा एक यानी एजाज होता है और वो गिरफ्तारी देता है। मुझे याद है कि जब एमआरडी की मूवमेंट थी उस वक्त हम मतलब मेरा ख्याल है कि उस दौर में कुछ 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैं मुस्लिम मॉडल स्कूल से पढ़ा हूं, तो वहां पर हमारे रास्ते में से बाटी चौक से गुजर के हम जाया करते थे, उतने अक्सर गिरफ्तारियां देते सन, या ये रीगल चौक पे आके यहाँ पर गिरफ्तारियां देते थे। पीपल्स पार्टी के और एमआरडी की दीगर जमातों के लोग अनाउंस करके देते सन कि आओ असी गिरफ्तारी देने लेंगे एहतजाजन, तुसी इलेक्शन नहीं करा रहे, मार्शल लाओ लाया अजे चुको मार्शल जिया मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोग आंदे सन। बड़ा जो है ना वो पूरा उस वक्त का जो भी मीडिया था वो वहां पर मौजूद होता था और लोग आते थे गिरफ्तारियां देते सन। तो भाई ना ठीक है, ये उनका एक तरीका था अपना एहतजाज के रिकॉर्ड कराने का, और फुल्लां दे हार पा के गिरफ्तारी देंदे सर। इत्थे भाई ना मतलब छज्जी ते खारी रोई जांदे ने, रोई जांदे ने, बाजी नहीं आंदे, ऐसे रोते हैं कि जिस तरह पता नहीं क्या मलका जज्बात बड़ी हर एक दे विच। मेरा जाती ये ख्याल है कि ये क्योंकि हाइब्रिड रजीम की पैदावार है, सियासी कारकुन जो बने हुए हैं ये भी हाइब्रिड सियासी कारकुन है, इन्हां दा ना कोई कमिटमेंट नहीं है अपने किसी काज कूज के साथ, किसी भी क्या कहते हैं मामले के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ यानी चोपड़ियां खाना ले गए ने, इन्होंने मज्जा चरान दे नाल कोई जिहड़ा ना तजर्बा भी कोई नहीं, तो ना मज्जा चरान आए सन घरों, लेकिन वो फस गए ने, तो लिहाजा ये मामला है। जो इमरान खान को पकड़ा गया, आप देखें किस तरीके से इमरान खान जो है वो रेजिस्ट करता रहा गिरफ्तारी से। पहले यहाँ पर ये जो है क्या कहते हैं जमान पार्क के अंदर जिस तरीके से उसने ह्यूमन चेन बनाई हुई थी, लोगों को वहां पर लाया, लोगों के बालों को राता रख के, बुढ़ियां बंदे बच्चे जो भी 200 400 500 जितने भी लोग थे, और जिस तरीके से उनके अंदर भाई लुक के बैठे रहे, डरते रहे गिरफ्तारी से। उसके बाद जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुए तो आप फुटेज देख ले किस तरह से वो रजिस्ट करते हुए जा रहा है कि मुझे अब गिरफ्तार कर लिया। ओ भाई, बात यह है कि आपको को गिरफ्तार करने आगे हैं। अब आप देखें ना, 10 लोग हैं या 5 लोग हैं और रियासती अदारों के लोग हैं, यानी पुलिस के लोग हैं, या चलो कुछ जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं वही लोग हैं, तो नाश्ते तुसी उन्हें तो सकते नहीं। फुटी भी बन रही है, मीडिया भी मौजूद है, या कोई आपके लोग बना रहे हैं या उन्होंने लोग बना रहे हैं, या सीसीटीवी कैमरा है, दौड़ कर ला रहे हो यार, तुसी हीरो की तरह जाओ पाएगा, उनको आओ सर प्लीज आए, चले हाथ कड़ी लाओ, आओ चलिए जी, आओ चलिए, क्यों दौड़ रहे हो? फड़े तुसी हुण भी गए हो। आप याद करें वो फवाद चौधरी साहब किवें दौड़ लाई सी भाण ने, गल्लां सुनो ते हमालियां जिन्नियां उचियां ते दिल जिन्ना चूहे जिन्ना,
اس کے بعد سانس نہیں ملتا تھا ان کا، ٹھیک ہے. پھر اس سے پہلے بھی لاگ میں آپ کو ایک ظلم و ستم کی داستان سنا چکا ہوں ایک شخصیت کی. پھر اس کے علاوہ جو جس طرح سے پریس کانفرنسز کی ہیں 6.5 فٹ دے بھائی تو لے کے تے 4.5 فٹ تک دی سیاسی کارکن نے ہر ایک پریس کانفرنس کری جا رہے ہیں کہ ساڈا کوئی نہیں تعلق، ساڈا کوئی نہیں تعلق. تے بھائی جی آپ گرفتاری دیں، اگر آپ کو وہ گرفتار کرنے آتے ہیں اور مردوں کی طرح جاؤ یار، دلیروں کی طرح جاؤ. سیاسی کارکن کا جو ایک قد کاٹ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف، مسلم لیگ نون، اے این پی، ان لوگوں نے جو ان کا ایک وقار بلند کیا تھا سیاسی کارکن کا، تسی سارو سارا دا سارا موری چ بہاتا پڑ کے. خیال کاستروں کو بھی گرفتار کرنے آئے، بھائی نے دوڑ لاتی، پیر سلپ ہویا ڈگ پے، انہوں نے چکیا، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، ہائے امی میں نہیں جاؤں گا، اور ڈولی ڈنڈا کر کے پا کے لے گئے. بابا کیوں ایسے کر رہے ہیں آپ؟ یا تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنی طاقت پرواز ہو گئے بھائی دوڑ لائیو. پھر اب مونسل بار بہ گلا کری جا رہے نا، آوے نا واپس. یہ باتیں کرتے تھے نا نواز شریف کو آوے واپس، وہ پترا نو آوے واپس، تو ہوں اپنے تو گلا آ گئی ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. تو مجھے آج ان کی گرفتاری پر یہ افسوس ہوا کہ یار آپ نے گرفتار تو ہونا ہی تھا، تو پھر آپ اس طرح کی حرکات کیوں کر رہے ہیں جس سے آپ کے ساری زندگی کے لیے آپ کے خاندان کے لوگ جو ہیں، آپ کی جو کیا کہتے ہیں عزیز و قارب ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، وہ کہیں گے یار تو کی تو نہ کی گیتا کس طرح تو دوڑ لائی. یار دوڑ نہیں لانی چاہیے، کوئی بات نہیں، چنگا پیڑا ویلا آتا جاتا رہتا ہے. اگر آپ نہیں انوالو ہے، یقین رکھیں کہ آپ 100% رہا ہو جائیں گے. اگر آپ انوالو ہیں تو بھی پھڑے تو تسی جانا ہی ہے. اینی ہاؤ یہ ہے معاملہ. مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے اس کے اندر وہ شرم حالی تے کہانی ہے کوئی نہیں. تے وہ کہ پنجابی کی مثال ہے، 2 پہیاں وسر گئیاں بننے دی دور بلائیاں گئیاں ہے جی. اے پائندے انہاں دے حالات نے. بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ ایک خان صاحب نے جو میڈیا کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کی ہے اپنی پیشی کے اوپر، اس میں 2-3 چیزوں کو انہوں نے اعتراف کیا. 2 تے بھائن نے پہلے گناہ مان لینے کہ میرے یہ گناہ ہے، اور پھر جو اس کے علاوہ وہ بھائن جڑا پیر نو تیار نہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. مگر ان دونوں چیزوں سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کہتے ہیں کہ خاور رحمانی کا بڑا کمزور آدمی نکلا، اور جو اگر میں ہوتا تو مر جاتا، لیکن یہ اس طرح کی جو ہے نا بیان نہ دیتا. وہ اس حوالے سے کہہ رہے جو خاور مانیکا نے کیس کیا نا کہ میری بڑھی نے نجائز تعلقات سن، ٹھیک ہے. تو یہ جنہوں نے یہ کیس کروایا وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. یہ بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یار جے تو اس بڑھی دے نال نجائز تعلقات رکھی سن، تو کڈا کٹیا آدمی ہے. یہ بھی تو ایک سائڈ ہے نا، ٹھیک ہے. خاور مانیکا صاحب کی غیرت بھائی نہ کرے پہلے جاگ جاندی تو پاکستان 24,000 ارب کا مقروض ہونے سے بھی بچ جاتا، اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوتی، جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کمزور بھی نہ ہوتے، اسٹیبلشمنٹ تگڑی بھی نہ ہوتی، اور عمران خان جیل کے اندر بھی نہ ہوتا. یہ او بھائی پہلے کی غیرت کھائی جاندے تھے، ٹھیک ہے. اب یہ بات کس سے ڈھکی چھپی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پنکی پیرنی سے دم کروانے گئے تھے، تو پھر ایک دم کے اور نکل گئے. یعنی کوئی یار سوچے تو صحیح نا. میں پرسنل ریلیشننگ کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو خاور مانیکا یا اس کا ملازم لطیف کہہ رہا ہے یہ بات کس سے ڈھکی چھپی تھی، سب کو پتا تھا. وہ تو خاور مانیکا جو ہے وہ اس حوالے سے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب کے ان بڑی دیر نہ غیرت آئی، بھائی نے پہلے غیرت کھائی دے، چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں سر، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں، یہ فرما رہے ہیں عمران خان صاحب کہ مجھ سے 2 غلطیاں ہوئیں. ایک غلطی وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے ری الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا، دوبارہ حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی. یعنی جس وقت ان کی جو ہے وہ عثمان بزدار نے پنجاب کے اندر وہ کرتے اسی کیا کہتے ہیں استعفیٰ دے دیا تھا، تو مینوں حکومت بنانا نہیں جانا چاہیے تھا، الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا.
ایک بات. اور یا یہ خود جب طریقے عدم اعتماد آنے سے پہلے میں نے اسمبلی توڑ کے تو الیکشن میں چلے جانا چاہیے. یہ باتیں وہ کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ غلطی تسلیم کی. دوسری غلطی وہ جو تسلیم کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ جناب میں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی, یہ میری دوسری غلطی تھی. تو بھائی نا وہ ہے گا کہ لڑائی تو بعد جڑا قصونی یاد آ رہا ہے انہیں اپنے منہ تے مار لینا چاہیے. تو سنا ہے کہ عمران خان جو وہاں پر جیل کے اندر کیمرے شیمرے لگے ہوتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے تو کوئی غلط ملت قسم کے اشارے کرتے ہیں کہ جی میں مونیٹر کر رہے ہیں ذرا ویکھ لو میں کہو جانا ہے جی. انہاں کے ڈولے شولے کسدا کسدا رہندا ہے. اتنے کھلو کے اپنے منہ تے 5-7 چپیڑا بھی مارو خان صاحب. ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی. یہ بھی ان کو بتائیں کہ میں نے جنرل باجوہ کو غلطی کی تھی جناب ایکسٹینشن دے کے. جب یہ ایکسٹینشن دینے جا رہے تھے اس وقت میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ سارے دے سارے لینڈ چ لگ کے ووٹ پان گے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے, قانون بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, سارے دے سارے لینڈ چ رکھ کے کریں گے. بات ان کی درست نکلی. مسلم لیگ نون انج کر کے ڈگی سب تو پہلے کھڑک کر کے پیران دے اور خواجہ آصف نے وہ اعلان کیا تھا, آپ یاد کیجئے. ٹھیک ہے, سائنوں کی طرح کر لئی. پیپلز پارٹی والوں نے ایویں ذرا نخراجہ کر کے کام انہوں نے بھی کیتا, ذرا نخراجہ کر کے کرتا. ٹھیک ہے, تو فیصل واڈا جو ان کی پارٹی کا کریکٹر تھا وہ تو بوٹ لے کر آ گیا تھا اے آر وائی کے ایک پروگرام کے اندر, کاشف باسی صاحب کے. قمر زمان قاہرہ صاحب غصے سے اٹھ کر بائیکٹ کر کے چلے گئے تھے. وہ فوجی بوٹ لے کر آ گیا. انہوں نے کہا یہ بوٹ ہے سارے تھلے گئے نے. فیصل واڈا صاحب نے حرکت کی تھی. ٹھیک ہے, تو اس وقت تو سر آپ کو بوٹ جو ہیں بڑے پسند سن. تسی نس کے جناب تسی ہر تھان دے اتنے فوجی بوٹ کا نشان بنا دے سلوٹ مارتے ہو جا کے. ہاں سر, جنرل باجوہ کے بارے میں آپ کا کہنا یہ تھا کہ اس سے اچھا میں نے جو ہے وہ جرنیل نہیں دیکھا, اس سے اچھا ڈیموکریٹ فوجی ہو نہیں سکتا کوئی. یہ خان صاحب نے کہا تھا. اور یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو عمران خان جو ہے ان نے کسی سے کہانی چکیاں نے. یہ وہ ساری باتیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں جیڑی یہ پائن کرتے رہنے. اب یہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب 90% فوجی جو ہے نا وہ ہمیں ووٹ ڈالیں گے, وہ میرے ساتھ ہیں. پاکستان آرمی کی یہ خان صاحب کا یہ یقین ہے اس بات کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پوسٹل بیلٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور لوگ اس پہ پوسٹل بیلٹ پہ ووٹ ڈالتے ہیں. سارے سرکاری ملازمین جو کہیں اور پوسٹ ہوتے ہیں ان کو پوسٹل بیلٹ ملتا ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ ان کو یقین ہے کہ جناب فوجی مجھے ووٹ ڈالیں گے اور ان کو لگ پتہ جائے گا 8 فروری کو اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ ساری جڑی نا بونگی ہیں. اصل بات جو انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک سیاسی آدمی ہوں اور سیاسی آدمی مذاکرات سے کبھی نہیں بھاگتا. تو مطلب کہنا ہے کہ پائے نے اپنے جرموں کا اعتراف کر کے کہ جناب میں ایوی غلط کیتا تو ہوں پائن پیری پیڑ تیار نے کہ آؤ باؤ جی میرے نال مذاکرت کرو تے بس تہاڈی مہربانی کسی پاسے لاؤ گل نوں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں. اور کسی طریقے سے یہ گلاں ہوندیاں فری اینڈ فیئر الیکشن لی نا. اصل کہانی ہے کہ میری جان چھڈو پائن اور بس مینوں ہن گھر جان دیو بڑی ہو گئی. یہ ایکچولی خان صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ خان صاحب یہ کہ اس بات کے اوپر کہ وہ مذاکرت کے لیے تیار ہے کوئی بھی یقین نہیں کرے گا, کیونکہ عمران خان نے اپنا اعتماد اس حد تک خراب کر لیا ہے کہ ان کی بات کی گارنٹی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ جو خان کہہ رہے ہیں اوتے عمل بھی کرے گا. اس کی گارنٹی خود عمران خان نہیں کر سکتا, باقی انہوں تو چھڑ دیو. ٹھیک ہے, بار ابھی خان صاحب جو ہے نا جیل کٹ کے پائن دا کام جڑا نا تقریباً پور ہویا پیا جے. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اور جو ان کی گفتگو ہے اس سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. باقی عمران خان یو ٹرن لین دا ماسٹر جے, کسے ٹائم بھی کسے ویلے بھی کسے وقت بھی کسے اولوں بھی ہو یو ٹرن لے سکتا ہے. تو جو میرے پاس معلومات تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی. آپ دوستوں سے درخواست کیا ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.